السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام سے آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطر کے در پر رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد المناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کے کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا، کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے، ان کو آواز دی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر رہ گیا جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ شیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دن حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھیں۔ کہنے لگیں کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور آیت تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔
کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ فضائل قرآن میں سے ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے ہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہ و تقدس سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک۔ متعدد روایات سے یہ مضمون ثابت ہے کہ حق تعالی شانہ کے دربار میں کلام پاک سے بڑھ کر تقرب کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانہ کی خواب میں زیارت کی تو پوچھا کہ سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے دربار میں تقرب ہو کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا کہ احمد میرا کلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ ارشاد ہوا کہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے دونوں طرح موجب تقرب ہے۔ اس حدیث شریف کی توضیح اور تلاوت کلام پاک کا سب سے بہتر طریقہ تقرب ہونا کی تشریح حضرت اقدس بقیات السلف حجت الخلف مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر سے مستنبت ہوتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سلوک اللہ یعنی مرتبہ احسان حق سبحانہ و تقدس کی حضوری کا نام ہے اور جو 3 طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اول تصور، جس کو عرف شرع میں تفکر و تدبر سے تعبیر کرتے ہیں اور صوفیہ کے یہاں مراقبہ سے۔ دوسرا ذکر لسانی اور تیسرا تلاوت کلام پاک۔ سب سے اول طریقہ بھی چونکہ ذکر قلبی ہے اس لیے دراصل طریقے 2 ہی ہیں۔ اول ذکر عام ہے کہ زبانی ہو یا قلبی، دوسرے تلاوت۔ جس لفظ کا اطلاق حق سبحانہ و تقدس پر ہوگا اور اس کو بار بار دہرایا جاوے گا، جو ذکر کا حاصل ہے تو مدارکہ کے اس ذات کی طرف توجہ اور التفات کا سبب ہوگا اور گویا وہ ذات مستحضر ہوگی اور استحضار کے دوام کا نام معیت ہے،
جس کو اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ حق سبحانہ و تقدس کا ارشاد ہے کہ بندہ نفل عبادتوں کے ساتھ میرے ساتھ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور ہاتھ جس سے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، اور پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جب کہ بندہ کثرت عبادت سے حق تعالی شانہ کا مقرب بن جاتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اعضاء کے محافظ بن جاتے ہیں، اور آنکھ، کان وغیرہ سب مرضی آقا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور نفل عبادات کی کثرت اس لیے ارشاد فرمائی کہ فرائض متعین ہیں جن میں کثرت نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ضرورت ہے دوام استحضار کی، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا۔ لیکن تقرب کا یہ طریقہ صرف اسی محبوب کی پاک ذات کے لیے ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ کسی دوسرے کے نام کی تسبیح پڑھ کر اس سے تقرب حاصل کر لے تو یہ ممکن نہیں، اس وجہ سے کہ اس قسم کے تقرب میں جس کی طرف تقرب ہو اس میں دو بات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اول یہ کہ اس کا علم محیط ہو ذاکرین کے قلبی اور زبانی اذکار کو، اگرچہ وہ مختلف زمانوں اور مختلف اوقات میں ذکر کریں۔ دوسرے یہ کہ ذکر کرنے والا مدارکہ میں تجلی اور اس کے پر کر دینے کی قدرت ہو، جس کو عرف میں دنوں اور تدلی نزول اور قرب سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں چونکہ اسی مطلوب میں پائی جاتی ہیں، اس لیے طریقہ بالا سے تقرب بھی اسی پاک ذات سے حاصل ہو سکتا ہے، اور اسی کی طرف اس حدیث قدسی میں اشارہ ہے جس میں ارشاد ہے، جو شخص میری طرف ایک بالش نزدیک ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو شخص میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف ایک باع آتا ہوں، یعنی دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے بقدر۔ اور جو شخص میری طرف معمولی رفتار سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ یہ سب تشبیہات سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ حق سبحانہ و تقدس چلنا پھرنا وغیرہ سب سے مبرہ ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ حق سبحانہ و تقدس اپنے یاد کرنے اور ڈھونڈنے والوں کی طرف ان کی طلب اور سعی سے زیادہ توجہ اور نزول فرماتے ہیں، اور کیوں نہ فرماویں کہ کریم کے کرم کا متقاضا یہی ہے۔ بس جب کہ یاد کرو، یاد کرنے والوں کی طرف یاد کرنے میں دوام ہوتا ہے تو پاک آقا کی طرف سے توجہ اور نزول میں دوام ہوتا ہے۔ کلام الہی چونکہ سراسر ذکر ہے اور اس کی کوئی آیت ذکر توجہ اللہ سے خالی نہیں، اس لیے یہی بات اس میں بھی پائی جاتی ہے، مگر اس میں ایک خصوصیت زیادہ ہے جو زیادتی تقرب کا سبب ہے، وہ یہ کہ ہر کلام متکلم کی صفات و اثرات اپنے اندر لیے ہوئے ہوا کرتا ہے، اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ فساق و فجار کے اشعار کا ورد رکھنے سے اس کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور اتقیاء کے اشعار سے ان کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے مطلق فلسفہ میں غلو سے نخوت تکبر پیدا ہوتا ہے، اور حدیث کی کثرت مزاولت سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی اور انگریزی نفس زبان ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن مصنفین جن کی کتب پڑھائی جاتی ہیں ان کے اختلاف اثرات سے ثمرات میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ بالجملہ چونکہ کلام میں یہی ہمیشہ متکلم کے تاثرات پائے جاتے ہیں، اس لیے کلام الہی کے تکرار ورد سے اس کے متکلم کے اثرات کا پیدا ہونا اور ان سے تبعاً مناسبت پیدا ہونا یقینی ہے۔ نیز ہر مصنف
کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کی تعریف کو اہتمام کیا کرتا ہے تو فطرتاً اس کی طرف التفات اور توجہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ کے کلام کا ورد رکھنے والے کی طرف سبحانہ و تقدس کی زیادتی توجہ بھی بدیہی اور یقینی ہے، جو زیادتی قرب کا سبب ہوتی ہے۔ آقا کریم اپنے کرم سے مجھے بھی اس سے لطف سے نوازیں اور تمہیں بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔